أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سورة البقرہ آیت نمبر 90 پر 6 سے 102 تک. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على خليلك على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولقد جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آئیے اب اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سنتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے اور جادو پریت سے بچائے. وما هو بمزحزحه من عذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے.
اے نبی آپ کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہو اس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام اس کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہے۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھ تھے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے، اور اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا رہا ہے، اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ ابن کثیر فتح القدیر۔ یہود کہتے ہیں کہ میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع۔ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، یاد رکھو میرے بھائی میرے دوست، اللہ کے دوستوں سے دشمنی مت رکھو۔ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ گویا اللہ کے کسی ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ جسے اللہ نے اولیاء اللہ بنایا وہ اولیاء اللہ ہے، جو آج کل کے اولیاء اللہ نہیں، جو خبر پرست ہے، مزاروں کی پوجا ہو رہی ہے، خبروں کی پوجا ہو رہی ہے، وہ اولیاء اللہ۔ اس سے مقصد نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست، اسے واضح ہو کہ اولیاء اللہ کی محبت اور اس کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟
ابھی آپ کا ذکر کیا تھا کہ اولیاء اللہ وہ نہیں جو دنیا والوں نے جسے اولیاء اللہ بنا لیا ہے. اولیاء اللہ کون ہے اس کے لیے ملاحظہ ہو سورہ یونس آیت نمبر 60 پر 2 اور 60 پر 3. لیکن محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی خبروں پر گنبد اور خمبے بنائے جائیں، ان کی خبروں پر سالانہ عرس کے نام پر میلوں ٹھیلوں کا انتظام کیا جائے، ان کے نام کے نظر و نیاز خبروں کو غسل دیا جائے اور ان پر چادریں چڑھائی جائے اور انہیں حاجت و روا مشکل کشا نافع و زار سمجھا جائے. ان کی خبروں پر دست بستہ خیام اور ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ، جیسا کہ بدقسمتی سے اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر ایک کاروبار لات و منات فروغ پذیر ہے. حالانکہ محبت نہیں ہے، ان کی عبادت ہے جو شرک اور ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہے جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا. علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ کریں گے. عہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پش ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی رہی. یعنی یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کہ البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹورے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل سحر تو کفر ہے. اس کفر کا ارتکاب سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا. سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدھ باپ کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دے. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا. اور اسی بنا پر ظالموں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ابن کثیر وغیرہ. اللہ عالم. بعض مفسرین نے وما انزل ما نافی مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن کریم کی سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے. ابن کثیر اسی طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے. ہمیں صرف اس پر اور اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے. تفسیر ابن کثیر قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد واللہ عالم بالصواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہے، اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعوذباز سمجھنے لگے تھے. اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا. دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے.
جس سے ان کا مقصد ہنستے بستے گھروں کو جاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا، یعنی ان کے گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی۔ اور اسی طرح کے توہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کے انتہائی بگاڑ کی علامت ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے وہ اس کی تردید کرے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے یا اس کا غلط استعمال کرے تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا۔ ای انما نحن مبتلا واختیار من اللہ لعبادہ، ہم اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہے۔ فتح القدیر، یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا عذر نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو۔ اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات میں ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستوں اور خواتین اسلام، قرآن کی آیتیں، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جادو کیا چیز ہے، جادو کے سکھانے والے کون ہیں، جادو سیکھتے کیوں ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ کو معلوم ہوئی، اس کا علم ہوا۔ اب اللہ سے توبہ استغفار کیجئے۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جو جادو پریت پر یقین کرتے ہیں، لوگوں کو حسد کی بنیاد پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ہماری ادباً گزارش ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیں، اس کفر کو چھوڑ دیں۔ جادو کفر ہے، اور جادو کرنے والا بھی کافر ہے، اور جادو کرانے والا بھی کافر ہے۔ اگر دونوں مل جائے تو اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ جادو اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، اللہ سے ڈریے۔ جو بھی معاملہ ہو، اگر آپ کو جادو اور پریت کا آسیب کا اثر ہو تو تعویذ گنڈوں کے بجائے، عاملوں کے چکر کاٹنے کے بجائے، غلط طریقے سے جھاڑ پھونک کر جیسے کہ قرآنی آیات کو چپل کا نقشہ بنا کر اس پر لکھا جائے، اور نیمبو، مرچی، کدو، نہ جانے کیا کیا، نارل وغیرہ، شیشیاں، ان تمام کو استعمال کر کے جادو کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچے، اور کسی عامل کے پاس جائیں تو آپ کو ماں کا نام پوچھے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ جادوگر ہے، اس سے بچیے۔ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی جن کے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ تمام عوام سے کہ جو بھی بیماری ہو اللہ کی طرف سے، ان کی مصیبتوں کو آتی ہے، مصیبتوں کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو کر باباؤں کے دربار میں، ان کے خانقاہوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ چند پیسوں کے خاطر ایمان بیچ کر کفر خرید کر لاتے ہیں۔ کیا معلوم کہ ہماری موت کب آ جائے، کب ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت کفر کی حالت میں ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، خاص کر بہت سے علاقوں کے اندر جادوگر موجود ہیں، اور یہ خواتین اسلام ان کے پھندے میں آسانی سے پھنس جاتی ہے، اور شوہروں کو بتائے بغیر بھی عملیات کے چکر میں پڑ جاتی ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے گھر کا۔ وہ خود جادوگر میاں بیوی میں تکرار کے لیے، فساد کے لیے، جدا کرنے کے لیے جادو کر دیتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔
اللہ بچائے اس جادوگروں سے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے مطابق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر کوئی شرعی رقیہ کرتا ہے تو اس کے پاس جائے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب اس میں شفا ملے گی تو انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی۔ مگر دوسرے جادو کے طریقے میں شفا نہیں ہے، تعویذ گنھ میں شفا نہیں ہے، تعویذ پلیتوں میں شفا نہیں ہے، شرک اعمال میں شفا نہیں ہے، صرف قرآن، شرعی قرآن رقیہ جسے کہا جاتا ہے، اس پر یقین رکھیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ بھروسہ اللہ پر رکھیں، یقین اخلاص کے ساتھ قرآن کو سنیں، اور جتنی مرتبہ بھی سننا چاہے سنیں، تو انشاءاللہ آپ اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دلائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور بدعت سے بچائے، جادو پریت سے بچائے، کفری اعمال سے بچائے، جھوٹے مکار عالموں سے، عاملوں سے بچائے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے میرے پروردگار۔ شیطان مردود کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا، ہم سب پہ رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔